الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا احسان کہ ہم ایک بار پھر آپ کی اس بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان مجالس میں شامل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک جو ہے مدینہ منورہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مدینہ مسجد نبی میں جو خطبہ تھا جمعے کا، حالانکہ ایسے خطبات آج کل مسجد نبی میں ایکسپیکٹ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ والا جو خطبہ تھا وہ تھا ہی صحبت اختیار کرنے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے، مجالس ذکر میں بیٹھنے کے فوائد کے اوپر۔ اور امام صاحب نے خوب احادیث کے ذریعے جو مجالس ذکر ہیں ان کے فوائد بیان کیے، اور اگرچہ کہ انہوں نے کوالیفائی کر دیا کہ ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرنے کا نام ہے، کہہ دیا کہ لوگ اس کو شک نہ پڑ جائے کہ اور بھی چیز ہو سکتی ہے۔ مجالس ذکر کی اہمیت اور علماء کی صحبت لینے کی اہمیت، صحبت میں بیٹھنے کی فوائد، اور پھر انہوں نے جو مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے مجلس ذکر، مجلس کی ذکر کی، جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتے اس قدر تعداد میں ڈھانپ لیتے ہیں کہ جمع ہوتے ہوتے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرشتوں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ بندے آپ کے ذکر میں جمع ہوئے ہوئے ہیں، ہم ان سے ان کے ارد گرد جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچہ کی علم رکھتے ہیں، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اور فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جنت عطا کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو بن دیکھے اس کی چاہت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بڑی کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بن دیکھے ہی جہنم سے بڑی ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور ان کی کیا خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اعلان کر دو کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں سے تو چند ایسے بھی تھے جو کہ آنا نہیں چاہتے تھے، جو یہاں پہ آنا نہیں چاہتے تھے، شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن کسی نے کہہ دیا، اب میں حدیث کے الفاظ سے نہیں اپنے الفاظ سے میں بات کر رہا ہوں، کہ کسی نے کہہ دیا دوست نے کہ آ جاؤ، کسی نے میسج کر دیا کہ یار آ جاؤ، کسی نے بتا دیا باربیکیو ہے، تو باربیکیو کے لیے آ گئے، تو اوور انسینٹیو مل گیا اس لیے آ گئے۔ تو ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مجالس ہیں کہ جو بھی ان میں شامل ہوتا ہے یہاں سے شکی نہیں جاتا۔ تو یہ مجالس جو ہیں یہ اب تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ کا خطبہ کی اسٹیمپ بھی مل گئی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی شک و شبہ تھا کہ ان مجالس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ مجالس ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ کی یاد بتائی ہوئی باتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔
اور یہ یاد دہانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب تک ریمائنڈر نہ ہو تب تک جو ہے انسان کا ذہن سے چیز، انسان بنا ہوا ہی ایسا ہے کہ جو چیز ٹاپ آف مائنڈ ہوتی ہے وہ پرائیورٹی لے جاتی ہے، جو ٹاپ آف مائنڈ نہیں ہوتی وہ آٹومیٹکلی بیک سیٹ لے لیتی ہے. اگر ہم ان باتوں کو اپنے ٹاپ آف مائنڈ نہیں رکھیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو ان باتوں کو ریمائنڈ نہیں کرائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی جانتے ہوئے یہ باتیں ہمارے پیچھے چلی جائیں گی اور باقی چیزیں اہمیت لینا شروع کر دیں گی. لہٰذا ان چیزوں کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا بہت ضروری ہے، چاہے ہم نے یہ باتیں کتنی دفعہ ہوئی کیوں نہ سنی بھی ہوں. ہم نے رجب کے آغاز سے اللہ کی توفیق سے ایک محنت کا آغاز کیا کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس طرح بنانا کہ جس دن رمضان کی رحمتوں کی بارش شروع ہو ہم اس بارش کو اپنے دلوں کے اوپر محسوس کر سکیں. اور اس کام کو کرنے کے لیے جو ہم نے مثال اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ پودے تیار کرنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ پھل کھانے کا مہینہ. اور دل کی مٹی کو تیار کرنے کے لیے ہم نے پھر چند چیزوں کا ذکر کرنا شروع کیا کہ اپنی جو دل کی مٹی ہے جس میں ہم نے اللہ کی محبت کا بیج بونا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے یہ کی کہ مٹی کو تیار کرنے کے لیے مٹی کو نرم کرنا پڑتا ہے، گراؤنڈ کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ دل کی مٹی جو تیار ہوگی وہ ذکر سے ہوگی. لہٰذا ہم نے ذکر کی اہمیت کے اوپر، ذکر کے فوائد کے اوپر اور ذکر کی محنت کے اوپر بات چیت کرنا شروع کی، کام کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہم نے شروع کی وہ تھی کہ اس ذکر کی محنت سے جو ہماری دل کی مٹی تیار ہو رہی ہے اس مٹی کو خراب کرنے کے لیے، جیسے اگر آپ نے کوئی گراؤنڈ تیار کرنا ہو تو جیسے ہی گراؤنڈ کی لیول کیا جاتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی ویڈز اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو جو بھی گارڈنر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ان ویڈز کو نکال دو، یہ میری اصل کراپ کو خراب کر دے گا. تو یہ جو ویڈ تھی جو کہ ہمارے اس نور کو جو دل میں داخل ہونا تھا اس کو زائل کرتی ہے، وہ دل کو نور کو زائل کرنے والی ویڈ بد نظری تھی، بد نظری ہے. اس بد نظری کو قابو کرنے کے لیے ہم نے بات کی. پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے بد نظری کے اوپر بات ہوئی، بد نظری کے نقصانات کیا ہیں، بد نظری کن مسائل میں ڈال دیتی ہے، بد نظری کس طرح ایک دل میں چھید پیدا کرتی ہے جس سے آٹومیٹکلی انسٹنٹلی جتنا بھی نور آیا ہو وہ سب کا سب ظاہر ہو جاتا ہے. اور بد نظری کس طرح ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمیں اللہ کی محبت کو پانے میں، اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو بد نظری سے روکنے کے لیے. اس میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھی کہ کم از کم رمضان کے آخر تک، اور یہ بات اب پچھلے ہفتے سے مطلب رجب کے آغاز سے میں کہہ رہا ہوں تو یعنی کہ اب تک تو یہ بات فرملی میں امید کرتا ہوں کہ امپلیمنٹ ہو چکی ہوگی. یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اینڈ واٹ ناٹ جو ہے ان کو چھوڑ دیں. ان میں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ بد نظری ہوتی ہے. اس میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس نے بڑا مزیدار کامنٹ کیا. اس نے کہا کہ میرا جو جو بھی اس کی وہ ہے ریل ہے فیس بک کی یا یوٹیوب کی، وہ کہتا ہے وہ اتنی پاک ہے کہ اگر کوئی نان مسلم اس سے اسکرول کرے تو وہ شاید آخر تک پہنچتے پہنچتے تک کلمہ ہی پڑھ لے. تو کیا میں بھی چھوڑ دوں اس کو؟ تو میں نے اس کو یہی بتایا کہ ہاں بے شک وہ بہت پوتر اور پاک آپ کی فیس بک ہوگا، جو بھی آپ کا یوٹیوب ہوگا، لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے کہ یہ ایک ایڈکشن ہے، ایک ڈسٹریکشن ہے، اور اس میں تھوڑا ٹائم نہیں لگتا کہ لیفٹ رائٹ ہونے میں. ایک شیکی گراؤنڈ ہے، تو اس کو اوائڈ کر دینا ہی ان چند دنوں کے لیے بہتر ہے.
ایک اور ذہن میں بات رکھیں، یہ بھی ہمیں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ میں اس کو بھی سن لوں، اس کو بھی سن لوں، یہاں پہ بھی بات جا کے ان فلاں مولانا کی بھی بات سن لوں، اس مولانا کی بھی بات سن لوں، ان کا لیکچر بھی سن لوں، یہ بھی سن لوں۔ بہت اچھی بات ہے، سننے چاہیے، لیکن جب انسان کا تعلق کسی ایک کے ساتھ ہو جائے اپنا فوکس انسان کو ایک ہی کر دینا چاہیے، اور اپنے آپ سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ کیا میں نے وہ سب چیزیں جو میرے استاد مجھے سکھا رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لی ہیں، جو اب مجھے مزید اس کی ضرورت ہے۔ اگر تو نہیں کی ہیں تو پھر اسی کے اوپر فوکس رہیں۔ ہاں، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ شاید آپ کے اندر کیپیسٹی زیادہ ہے اور آپ کو استاد دینے کی میں جو ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ ہمارے قابلین میں بھی ایسا رہا ہوا کہ انہوں نے اپنے استاد کو مکمل نچوڑ لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے مزید کی ضرورت ہے، تو ان کے استاد نے ان کو خود کہا کہ بھائی اب تم کہیں اور جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ لیکن میرا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ ابھی اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اور آپ حضرات کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی شاید ہم میں سے کسی کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ہم نے کم از کم مجھے سارا نچوڑ لیا اور اب میں آپ کو کہوں کہ آپ جا کے جو ہے وہ کہیں اور سے علم حاصل کر لیں، تو تھوڑا سا مجھے نچوڑیں، تو انشاءاللہ جب نچوڑ لیں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اب آپ تیار ہیں آگے جانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے شعبان اب شروع ہو گئی، اور شعبان جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ بیچ سے اب پودا نکل آنا چاہیے ہے، اب تک وہ مقام آ جانا چاہیے جہاں پہ واقعی ہم اپنے دل میں نور کو محسوس کر رہے ہوں، اور اب اس نور کو لک آفٹر کرنا ہمارے اوپر ایک واجب سی چیز بنتی جا رہی ہے۔ ایک ہمیں فکر لگ رہی ہو کہ ایک نور دل میں موجود ہے، اس نور کو میں نے کس طرح بچانا ہے۔ اگر یہ اسٹیٹ نہیں آئی ہے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تاخیر ضرور ہے لیکن کلوجر نہیں ہے۔ کلوجر صرف اس وقت ہے جب موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے اللہ کے ہاں یو آر آلویز ویلکم، یو آر آلویز ویلکم۔ اگر تاخیر کے ساتھ بھی ہم اب بھی محنت کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں شاید پیچھے رہ گئی۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے، جو میں پہلے کبھی بھی ایمفسائز اتنا نہیں کرتا تھا اور اس دفعہ میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ ذکر لازمن پکڑے۔ اصل میں ذکر کے اوپر امپورٹنس تو ہمیشہ سے ہی بات ہم کرتے رہے، لیکن پریکٹیکلی کرانے کے اوپر میں نے کبھی اتنا زور نہیں دیا۔ لیکن جو میں نے اپنے شیخ سے سیکھی وہ بات، جو میں نے پریکٹیکلی خود دیکھی ہے وہ بات، وہ یہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے وہ اس کے فوائد پاتا ہے، ورنہ تھیری جان لینے سے خالی فائدہ نہیں ہے، فائدہ پریکٹیکل میں ہی ہے۔ جو پریکٹیکلی کرے گا وہ فائدے کو پائے گا۔ الحمدللہ ہم نے رجب کے اسٹارٹ سے ہی صبح 5 بجے ایک مراقبے کا سیشن کرنا اسٹارٹ کیا تھا۔ ہم 5 بجے سے جو ہے وہ 5 to 5:40 یہ فجر پیچھے آتی جا رہی ہے، سو ویل ہیو ٹو ری تھنک کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح اس کو فجر تو ہم نے سو ویل ہیو ٹو سی کہ اس کو ہم پیچھے کریں گے یا کیا کریں گے، بٹ فار ناؤ وی آر اسٹارٹنگ ایٹ 5۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت کرم ہے کہ بیچ میں سفر بھی رہے اور سارا کچھ بھی رہا، لیکن ہمارا یہ سیشن کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے۔ تو آپ سے اگین آئی ریکویسٹ کہ پلیز جوائن دیز سیشنز 5 to 5:40، جوائن دیز سیشنز۔ انشاءاللہ اس سے بہت ہمت بھی بڑھے گی اور آپ کے دل میں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ایک واقعی ایک نور آ رہا ہے۔ یہ نور کس طرح پتہ چلتا ہے کہ دل میں نور آ رہا ہے؟ ویسے میں ہر دفعہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، لیکن اگر کوئی پوچھتے کہ بھائی کیا ہے، کیا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور آ رہا ہے، اس کا بہت سمپل سا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جو دل میں نور آتا ہے وہ نور آپ کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرتا ہے۔
اور جو شریعت کی چیزیں پہلے بوجھ لگتی تھیں وہ اب بوجھ نہیں لگتی، یعنی کہ شریعت پہ عمل کرنا آسان ہوتا جاتا ہے۔ نیچرلی یہ ایسا ہی ہے کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کا پل زیادہ ہوگا، لیکن آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ پہلے اگر آپ کو 10 چیزیں مشکل لگتی تھیں تو اب آپ کو کم از کم 8 چیزیں جو ہیں وہ مشکل لگتی ہیں، 2 آسان ہوگی۔ جب یہ بڑھتا جاتا ہے تو ہوتے ہوتے اس کا جو الٹیمیٹ سٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مکروہات شرعیہ ہیں وہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں شریعت منع کرتی ہیں وہ آپ کی طبیعت ہی ان کے اوپر سیٹل نہیں ہوتی ہے، اور جو چیزیں شریعت کرتی ہیں ان کے اوپر آپ کا دل خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو یہ نور کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کے اوپر کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جو چیزیں ابھی ہمیں نظر ہی نہیں آتی کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ آپ کو غلط نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اوپر اس کے گناہ کھلنا شروع ہو جائے، انسان کو اس کی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اس کی مثال میں نے پچھلے دنوں کچھ دوستوں کو سمجھائی تھی کہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ ایک ڈارک کارنر کے اندر ایک ٹارچ کے لائٹ وہاں پہ اس کو فوکس کریں تو سڈنلی آپ کو نظر آئے گا کہ اس کارنر میں تو اتنا کچھ گند پڑا ہوا ہے۔ ویسے وہ کارنر کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی، کبھی خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، کسی روم میں جہاں لائٹ کم ہو ذرا اس کو برائٹن اپ کر کے دیکھیں تو آپ کو اس روم کے اوپر صوفے کے اوپر مارکس اور دیوانوں کے اوپر نشانات جو ویسے آپ عام طور پہ یا آپ اپنے کپڑوں کو کسی برائٹ لائٹ میں لے کے جائیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کے اندر کپڑے پہنے ہوتے ہیں، داغ نظر نہیں آتا، دھوپ میں جاتے ہیں تو نظر آ جاتے ہیں یہ نشان بھی پڑا ہوا ہے یا کپڑے کے کلر ڈفرینٹ ہیں۔ آپ کو وہ فلاز جو نارمل لائٹ میں نظر نہیں آ رہے ہوتے برائٹ لائٹ میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو جس طرح لائٹ زیادہ ہونے سے فلاز نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح جب دل میں نور ہوتا ہے تو ہمارے اپنے گناہ ہم پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو یہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں، اپنے گناہ اپنے اوپر کھل رہے ہیں اور دوسرا نیکی کرنا آسان ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور واقعی ریٹین ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کرنے سے نور آتا نہیں، وہ تو آتا ہی آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں چھید ہے، نور آ رہا ہے اور آتے ہی لیک ہو رہا ہے۔ اور ہم نے شعبان کے مہینے میں اس چیز کے اوپر بہت 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 زیادہ محنت کرنی ہے کہ ہمارے دلوں میں آنے والا نور ضائع نہ ہو۔ اور اس میں سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ ہم مینٹلی کانشیسلی اس بات پہ کہیں کہ میں نے کوئی گناہ کرنا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب گناہوں سے رکنے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کہ چھوڑ دو، لیٹ گو کر دو، forsake، لیو them۔ کون سے اسم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَذَرُوا الْإِثْمِ، یہ بھی کہہ سکتے تھے گناہ چھوڑ دو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کہ انسان کس قسم کے گناہ کرتا ہے، انہوں نے کہا ظاہر الاسم، وہ گناہ جو تم ظاہری کھلم کھلا کرتے ہو، اوپنلی جو تم گناہ کرتے ہو ان کو بھی چھوڑ دو، وباطنہ، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو تم سیکرٹلی کرتے ہو، جو تمہارے اندر موجود ہے، جو تم چھپا کے کرتے ہو، خلوت کے گناہ اور جلوت کے گناہ، وہ گناہ جو ہم نے علم و ارادے سے کیے، وہ گناہ جو ہم نے بھول کے کیے، وہ گناہ جو کہ ہم دکھا کے کرتے ہیں، وہ گناہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، سب کے سب گناہوں کو چھوڑ دو، سب کے سب کو چھوڑ دو۔ گناہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا ایفیکٹ ہے ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ سوچ لے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا سب سیٹ ہو جائے گا۔ بعد میں توبہ کرنے سے گناہ کی ہونے والی سزا تو شاید مٹ جائے گی، لیکن جو گناہ کے ساتھ جو ظلمت آئی تھی اس کا اثر تو رہے گا ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ختم ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ
گناہ کے بعد جلنا تو ہے ہی ہے، اب چاہے وہ اس دنیا میں جلے یا وہ آخرت میں جلے، جلنا تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں جلنا کیسے؟ دنیا میں جلنا ہے کسی نے کوئی بات کہہ دی، دل میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی جانی نقصان ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، آپ کے خلاف کوئی بات ہو گئی، آپ کی تذلیل ہو گئی، یہ سب کی سب ڈپریشن ہو گیا، بلا وجہ کے جو ہے وہ خیالات آنا شروع ہو گئے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے لیکن دل میں ایک اداسی، ہر چیز آپ کے لیے، آپ لاکھوں لوگوں سے بہتر ہیں لیکن بس ایک غم، خوشی نہ ہونا، ڈسسیٹسفیکشن کا ہونا، یہ سب کے سب اس جلنے میں شامل ہے جو کہ دنیا کے اندر جلنا ہے اور جو کہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے یہ فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جس کسی نے گناہ کیا سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، وہ اس کے لیے اس کی جزا، اس کو ریکمپنس ہوگا ہی ہوگا اس چیز کے لیے جو کہ اس نے کمٹ کی۔ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ضرور سا کیا کرتا ہے، سا سون، ٹھیک ہے، وہ تو نان سے پوچھنا چاہیے تھا، نان کو یاد ہے کہ نہیں یاد، سا اور صوفہ میں فرق ہے۔ سَيَجْزَوْنَ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آصف صاحب کو یاد ہے سا اور صوفہ کا فرق؟ نہیں یاد۔ اور کون کے صرف کے اسٹوڈنٹس کون بیٹھے ہوئے آن لائن؟ چلیے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے میں نے ایسے ہی سا اور صوفہ کا ذکر کر دیا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آگے جا کے میں اس کو قیامت روز محشر اس سے پوچھوں گا، قیامت روز محشر تو جو پوچھیں گے وہ پوچھیں گے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس کسی نے whoever does an evil، جس کسی نے کوئی کام غلط کیا، یجزا بہ، اس نے اس کو اس کا ریکمپنسیشن اس کو ملی ہی ملی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ریکمپنسیشن نہیں ملی۔ اور جو انسٹنٹ جو اس کی ریکمپنسیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نور دل میں ہوتا ہے وہ اٹس گون۔ یہ نور بڑی سینسٹیو چیز ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ سب سے زیادہ سمجھنے کا یہ ہے، ایک دودھ کے کپ کو امیجن کر دیں، دودھ کے کپ جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا انسٹنٹ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی چیز گر جائے وہ فوراً اس کا کلر اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ویسے کا ویسے ہی پاک رہے۔ اسی طرح نور جو ہے وہ اس دودھ کی طرح ہے، اگر اس کے اندر کچھ بھی ایکسٹرا آ جائے وہ ایکسٹرا باڈی کو برداشت نہیں کرتا ہے، وہ نور زائل ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ گناہ کر لو بعد میں معاف ہو جائے گا، ابھی گناہ کر لو 40 سال تک پہنچو گے پھر تو سبھی معافی مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد کی زندگی معافی سے گزار لینا۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ 40 سال تک جئیں گے، کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہم اگلا لمحہ جئیں گے کہ نہیں جئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ توفیق دیں گے کہ ہم معافی مانگ سکیں کہ نہ مانگ سکیں، اگر نہ معافی کی ضرورت ملی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو ظلمت کہتے ہیں. ظلمت اندھیرا ہے، اور اندھیرے کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا جمتا چلا جاتا ہے، جمتا چلا جاتا ہے. اٹس لائک لیئرز دیٹ فارم آن ٹاپ آف ایچ ادر. اگر اتنے اندھیروں کی لیئروں کے اندر ہم چلے گئے تو کون نکالے گا ہمیں ان سے؟ کوئی نہیں ہے جو نکال سکے. اور جس طرح میں نے کہا کہ نور سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی اور گناہ میں فرق کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ظلمت کا ایک نقصان یہ ہے، اندھیرے کا نقصان یہ ہے کہ انسان کو گناہ ہی نہیں لگتا، بلکہ وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ کام ضروری کیوں ہے. اور وہ جو لوگ اس گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کہتا ہے کہ بھائی کتنے بیوقوف اور پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور شاید آپ اپنی زندگی میں کئی ایسے حضرات کو جانتے ہوں گے جو گناہ کرنے میں اتنے جمے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں بھی کہ بھائی یہ کی چیز غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں. آپ کو نیکی کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے ان کے سامنے ایز اپوز ٹو ان کو اپنے گناہ کو شرمندہ ہونے کے بجائے. اور یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. جس دور میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ گناہ از مور پریویلنٹ اینڈ مور ایکسیپٹیبل دین نیکی، جو کہ ایک اور چیز بنتی جا رہی ہے. اور جب ایسا ماحول ہو اس وقت میں گناہ کو گناہ سمجھنا یہ صرف تبھی توفیق مل سکتی ہے جب ہمارے اندر اللہ کی طرف سے دی ہوا نور، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہمت ہو. ورنہ اٹ از ویری ایزی ٹو گو ود دا فلو. ہر ایک یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کیوں نہ کروں، بٹ ہر ایک یہ چیز کر رہا ہے تو میں اس کو کروں ڈزنٹ میک دا تھنگ رائٹ. تو جو نور ہم نے حاصل کیا اس نور کو جو نور ہم نے حاصل کیا اس نور کو ہم نے اب استعمال کرنا ہے. اپنے آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں، اس نور سے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور دوسرا اس نور سے جو گناہ ہمارے اندر ہیں ان کو ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے. اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے پیٹ کی حفاظت. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر محنت کرنی ہے لازماً. چھوڑ دے انٹرنیٹ کو، کچھ نہیں جائے گا، کر کے دیکھیں. ایک ایڈکشن ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے شروع میں، لیکن کچھ دنوں کے لیے کریں ہو جاتا ہے. چھوڑ دیں پاکستان کے الیکشنز کو. جس نے حکومت میں آنا ہے وہ آپ کی سپورٹ کے بغیر آ جائے گا. جس نے نہیں آنا وہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں آئے گا. بٹ آپ جو فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، آپ غیبت کے گناہ میں اپنے اس تمام نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں. پولیٹیشینز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ غیبت ہوتی ہے. پولیٹیشینز آر ناٹ ایکسکیوز فرام غیبت. کہیں پہ مجھے کوئی حدیث یا ایسی روایت نہیں ملی جہاں پہ لکھا ہو کہ ہاں بھائی پولیٹیشینز کے بارے میں آپ نے جو مرضی کہنا ہے کہتے رہیں، ان کو جتنا برا بھلا کہنا ہے کہتے رہیں، وہ غیبت نہیں ہے. وہ غیبت ہے. ہم نہیں افورڈ کر سکتے ان کے بارے میں اس طرح پیٹھ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا، ان کے بارے میں بلا بھلا کہنا، ان کو چور کہنا، ان کو یہ کہنا. ہمیں کوئی رائٹ نہیں. اور اگر مجاہدہ کرنا ہے تو پھر اپنی نفس کو قابو میں لانے کے لیے مجاہدہ ضروری بھی ہے. تو پہلے میں نے
کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ کیا کریں گے. انہوں نے کتنوں نے کی, کتنے انہوں نے نہیں کی, لیکن پیٹوں کے حالات دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ بہت کم نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی موقع ہے انشاءاللہ. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شعبان سے 15 شعبان تک مستقل روزہ رکھا کرتے تھے. اگین اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے اوپر یہ فورس نہیں کیا, ابھی بھی فورس نہیں کر رہا, لیکن آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ انشاءاللہ ان دنوں میں اس طرح روزہ رکھنے کی ترتیب بنائیں. ان دنوں میں اس ترتیب کو چلنے کی کوشش کریں. پہلی سے 15 رمضان تک مسلسل روزہ رکھنے کی کوشش کریں. مسلسل روزہ رکھنا آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ سے زیادہ آسان ہے. آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پہلی سے 15 شعبان تک روزہ رکھیں, اور جب روزہ رکھیں تو افطار سمجھیں, بدلہ اتارنے کا موقع مت سمجھیں. ایسا مت کریں کہ افطار ہوتے یہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں کہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے, 1/3 حصہ پانی کے لیے, اور 1/3 حصہ ہوا کے لیے, اس کے مطابق کھانا کھائیں اور اسی روٹین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان محنتوں کے بدلے اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.